السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ڈارک لو ساگا آف سیزن 3 آف بلڈی لو بائی وہیبہ فاطمہ پارٹ 24۔ بیٹا کچھ کھا تو لیتی، جب سے یہاں آئی ہو برائے نام ہی کھایا ہے تم نے، اس طرح تو ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بیمار ہو جاؤ گی، رواحہ نے اس کے قریب بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا، جو افسردہ سی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ وہ 3 دن سے امن کے اپارٹمنٹ میں تھی، خضر بھی یہیں تھا۔ رواحہ اس کی جانب سے افسردہ تھی کہ ہنسنے کھیلنے والی وہ خوش گفتار چلبلی سی بچی دنوں میں ہی کسی پھول کی طرح بالکل مرجھا گئی تھی۔ اصاوری نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا، مما یقین کرے بالکل بھی بھوک نہیں، بس آرام کروں گی، وہ کہتے بیڈ سے اٹھی اور اپنا نائٹ ڈریس لے کر واش روم چلی گئی۔ جب سادہ سے گرے شلوار قمیض میں بھیگا چہرہ تھپتھپاتی باہر آئی تو دیکھا کمرے کی لائٹ آف تھی، صرف اس کی جانب کا سائیڈ لیمپ جلا ہوا تھا۔ اصاوری پھر شرمندہ ہوئی، رواحہ کا خود کا بی پی منٹوں میں ہائی ہو جاتا تھا اور وہ اس کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ سے دور اس کے لیے یہاں خوار ہو رہی تھی۔ شاید وہ زیادہ تھکی ہوئی تھی اسی لیے سو گئی۔ اصاوری ان کی نیند کے خیال سے اندھیرے میں دبے پاؤں بیڈ تک آئی اور کمفرٹر خود پر اور رواحہ پر پھیلا کر کمفرٹر دوسری جانب سے اپنے اوپر پھیلا کر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب پچھلی گردن پر ایک چبھن اور جلن کے احساس نے اسے بے چین کیا۔ وہ شدید خوف زدہ ہوئی تھی۔ مما، اصاوری نے پکارا، مگر اچانک ہی اس کی کمر کے گرد ایک گرفت سخت ترین ہوئی اور گلے پر بڑھتی ہوئی بلڈ کی چبھن نے خوف سے اس کی روح کو فنا کر دیا تھا۔ کون ہے؟ مما، خضر! وہ اب ہاتھ پیر چلاتی زور زور سے چلانے لگی۔ اصاوری! آہان نے اسے پکارا اور اس کے بازو ہاتھ تھامنے چاہے۔ کون ہے؟ مما، خضر! بچاؤ مجھے! وہ اب بری طرح چیختی چلاتی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اصاوری! کام ڈاؤن، میں ہوں یار، ڈونٹ پینک! آہان نے اسے پرسکون کرنا چاہا، اس کے خوف کی وجہ سے اسی گرفت سے آزاد کر دیا۔ تب وہ ایک جھٹکے سے ایک ہی جست میں بیڈ سے اتری۔ آہان نے اتنی دیر میں ہاتھ بڑھا کر روم کی لائٹس آن کر دی۔ وہ پیچھے دیوار سے لگی اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ستمگر کو دیکھے گئی جس نے اب بھی اس کی جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آہان اس کی بکھری ہوئی حالت اور اسے خوف سے سفید پڑتا دیکھ تڑپ کر اس تک پہنچا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی، تب آہان نے ہاتھ بڑھا کر اسے سینے میں بھیج لیا۔ اصاوری پھوٹ پھوٹ کر روتی، آئی ایم سو سوری میری جان، آئی ایم سو سوری! آہان نے اس کے بال سہلائے، آئی ہیٹ یو آہان، میری جان نکال لی، ایسے کون کرتا ہے؟ آئندہ کے بعد میری جان لینی ہوئی تو ڈائریکٹ لے لینا، ایسے اذیت مت دینا مجھے۔ وہ بری طرح پینک ہوتی، اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی مزاحمت کرتی، بلک بلک کر روتی، اس کے کندھوں پر مکے برساتی رہی۔ آہان خاموشی سے اس سے محسوس کیے گیا، تب اس نے محسوس کیا اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ آہان! چھوڑیں انہیلر! وہ اس کے بازوؤں میں تڑپنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف چھو کر نہ گزرے، مگر ہر بار خود تمہاری ہر تکلیف جان کیوں وجہ بن جاتا ہوں، تکلیف کی وجہ بن جاتا ہوں، مگر آج میں تمہیں انہیلر نہیں دوں گا بلکہ اپنے سینے کی ایک ایک سانس تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ آہان نے اس کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کے سینے میں اپنی سانسیں انڈیلنے لگا۔ اصاوری نے بری طرح مزاحمت کی، مگر وہ آہان کی آہنی گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے اتنے دنوں بعد محبت کے جام سے سیراب ہونے میں مگن تھا۔ اصاوری کے آنسو اپنی گردن پر گرتے محسوس ہوئے، مگر آہان پر اثر انداز نہ ہو سکا۔ جب اصاوری نے ہر مزاحمت ترک کر دی اور وہ پرسکون ہونے لگی تو اسے پوری طرح پرسکون کر کے ہی نرمی سے پیچھے ہٹا۔ اصاوری اب گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ آہان نے اپنے لبوں سے اس کے بھیگے چہرے سے وہ قیمتی موتی چنے۔ اصاوری نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دیکھنے آئے ہیں کہ زندہ ہے یا… اس سے اگلا جملہ آہان نے اسے پورا نہیں کرنے دیا، جب ایک مرتبہ پھر اس کے لبوں کو ہلکا سا چھو کر وہ پیچھے ہٹا۔ آئی ایم سوری! آہان نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا۔ آئی ہیٹ یو آہان! وہ پھر سے سک پڑی، مگر آہان اسے بازو میں بھرے ڈریسنگ روم میں گیا، ڈریسنگ میں جا کر لائٹ آف کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اندھیرے میں کی گئی اس کی جان لیوا ناقابل یقین گستاخیوں پر جھٹپٹائے ہوئے بولی، مگر یہاں اثر کیسے تھا؟ جب آہان اسے دوبارہ اٹھائے باہر لایا تو اب کی بار وہ رائل بلو کلر کی نیلی ساڑی میں تھی۔ آہان کا رخ اب باہر کی جانب تھا۔ مجھے نیچے اتاریں آہان، مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ آنسو سے تر چہرہ لیے وہ پھنکاری، مگر آہان بے تاثر چہرہ لیے اسے بازوؤں میں بھرے اپارٹمنٹ کی دہلیز پار کر گیا تھا۔
دوسری طرف معزہ پنکی دادو کی گود میں سر رکھے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شفا بھی پاس افسردہ سی بیٹھی تھی۔ آج جو پنکی دادو نے اسے اپنی حقیقت، معاشرے میں ان کے مقام اور حیثیت کے بارے میں بتایا تو وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس معاشرے میں ان لڑکیوں کی کہانی سنائے جو معزہ جیسے مراحل سے گزر کر یا تو بے دردی سے قتل کر دی گئی یا تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر لی یا پوری طرح برباد کر دی گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے، لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا۔ پنکی دادو نے اسے اس کے فرائض سمجھائے تھے۔ وہ جانتی تھی امن اور اس کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو پایا تھا۔ اب معزہ جانتی تھی کہ وہ دنیا کی خوش نصیب لڑکیوں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسے اس کے رشتے کی حقیقت اور اس کی ذمہ داریاں سمجھا دی گئی تھی۔ اس نے پنکی دادو سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی ہر ذمہ داری نبھائے گی، اس رشتے کو دل سے تسلیم کرے گی۔ تبھی وہ آج جب پنکی دادو کی تمام تیاریوں کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو طے کر کے آئی تھی کہ اپنے دل، جگر، پھیپھڑے، کلیجہ پکا کر کے سنبھال کر رکھے گی۔ امن حسب معمول ضروری کام کی وجہ سے جزا ٹرسٹ کے بیسمنٹ میں تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے جب اس کا فون رنگ ہوا۔ فون چیک کیا تو معزہ کا نمبر اسکرین پر جگمگاتے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کر کے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ السلام علیکم معزہ، خیریت؟ امن، سیو می، معزہ کی گھبرائی آواز آئی۔ واٹ؟ جزا کیا ہوا ہے؟ امن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی۔ امن پلیز آپ آ جائیں، مجھے بچا لیں، پلیز سیو می، وہ تیزی سے کہتے فون بند کر گئی۔ ہیلو جزا، ڈیم اٹ! امن کا دماغ گھوم گیا۔ جزا کا فون سوئچ آف ہو چکا تھا۔ اس نے وہاں سے تیزی سے نکلتے وائٹ پیلس میں کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہی ہوا۔ کسی نے فون ریسیو ہی نہیں کیا۔ ایمرجنسی بیل بھی دی، میسج بھی چھوڑا مگر کسی نے رسپونڈ نہ کیا۔ تو اب کی بار وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ گاڑی پاگلوں کی طرح بھگائی اس نے۔ وائٹ پیلس پہنچ کر گاڑی سے نکل کر تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی مگر نظر انداز کرتا وہ اوپر گیا۔ بھاگتے ہوئے دھاڑ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ امن گھبرا کر بہت تیزی سے اندر داخل ہوا تھا مگر جتنی تیزی سے اندر داخل ہوا تھا اتنی ہی تیزی سے دل، جگر، گردے، سانسیں سب اپنی جگہ پر تھم سی گئی تھی۔ وہ سرخ و سفید رنگ کے پھولوں سے سجی سیج پر وہ پہلے دن کی ہی اناری ریڈ کلر کے لہنگے میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ امن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سوری امن، وہ ایک چھوٹا سا مذاق تھا آپ کو واپس بلانے کے لیے۔ گھونگھٹ میں سے اطمینان بھری آواز آئی۔ معزہ کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا، پورا وجود پسینے میں نہا گیا تھا مگر آج اسے اپنا دل، کلیجہ سب مضبوط رکھنا تھا۔ وہ پور محض اس کے لیے سجی بیٹھی تھی۔ ریڈ کلر کے لہنگے پر جسٹ ہاف سلیو لیس چولی کے فرنٹ گلے پر انتہائی نفیس گولڈن کام تھا جبکہ چولی کی پشت پر زپ کے گرد بھی انتہائی خوبصورتی سے کام کیا گیا تھا۔ پورے کمرے کو سرخ و سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ ایک سرد سانس کھینچ کر رہ گیا مگر سمجھ نہ آیا اب آگے بڑھے یا واپس لوٹ جائے۔ اف، اب ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ آگے بڑھے نا۔ آخر اس کانچ کی گڑیا نے ہی اس کی مشکل آسان کی۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ حیرت در حیرت تھی۔ یہ سب کیوں کر اور کیسے ہو گیا تھا؟ یا یہ وائٹ پیلس والوں کی کسی برین واشنگ کا خوشگوار ترین نتیجہ تھا؟ چپکے سے رات کی چادر تلے، چاند کی بھی آہٹ نہ ہو، بادل کے پیچھے چلے۔ ارے بدھو، ڈور تو لاک کر لیں۔ وہ جھنجھلائی۔ امن نے پیچھے مڑ کر ڈور لاک کیا اور دھڑکتے پسلیوں سے سر پٹکتے دل کے ساتھ بیڈ کی جانب بڑھا۔ نکاح کی رات کے بعد والے میس کے بعد اس کی اتنی ہمت نہ ہوئی تھی کہ اس کے قریب آنے کی یا اسے چھونے کی جرأت کر پاتا مگر اب وہ خود اسے اپنے قریب بلا رہی تھی۔ وہ بیڈ کے بہت قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ جو سیج کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی ذرا سا سرک کر پیچھے ہوئی۔ ادھر بیٹھے، اب سب سے پہلے اپنا فون نکال کر سوئچ آف کر دے۔ معزہ کی ہر بات پر امن ایک ٹرانس کی کیفیت میں تقریباً سانس روکے وہ سب کرتا جا رہا تھا۔ وہ جیسے بول رہی تھی یوں لگا کہ وہ ایک روبوٹ ہے اور اس کا ریموٹ معجزہ کے پاس۔ قریب آ کر میرا گھونگھٹ اٹھائے۔ امن کا دل جیسے اس کی ہتھیلیوں میں سمٹ آیا تھا۔ یہ خواب تو اس نے سوتے جاگتے دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی ایک ٹرانس کی کیفیت میں جزا کی ہر بات پر عمل کر رہا تھا۔
घूंघट उलटते ही पूरी जान जैसे अमन की आंखों में आ गई, जहां उसकी कोकोमो डीप रेड लहंगे में, हाथों में लाल चूड़ियां और लबों पे रेड लिपस्टिक लगाए उसे चारों खाने चित कर गई, जबकि उसके अलावा उसने कोई श्रृंगार नहीं किया था। अमन की नज़रों की तपिश से जज़ा के गालों पे ऐसा आतिश फशार फूटा कि अमन मबहूत हो गया। ऐसा नज़ारा जहां वो पूर उसकी मोहब्बत की आंच से सुर्ख हो गई। बेसाख्ता अमन का हाथ उसके गाल पर आ ठहरा, जिससे जज़ा ने एकदम झरझरी ली। अमन को देखकर उसकी सारी बहादुरी जिससे उड़न छू हो गई। कितने सालों बाद ये वक्त आया था, ये लम्हा, ये पल, जिसकी चाह में अमन ने एक आग का दरिया उबूर किया था। वाइट पैलेस और अपनों से दूर उसने कैद तन्हाई की ऐसी सज़ा काटी थी कि वो रब की पसंदीदा लोगों में शामिल हो गया था। सबसे बढ़कर जिसे दिन रात रब के हुजूर दुआओं में मांगा था, आज वो पल, वो घड़ी आ गई थी। अमन का दिल बेसाख्ता रब के हुजूर सजदा शुक्र में झुक गया। जज़ा ने उसे स्टिल खुद को देखते पाकर अपना हाथ अमन की आंखों पे रख दिया। वो उसकी निगाहों से फूटती सुलगती तपिश को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अमन अपनी कोकोमो उस मासूम सी हरकत पर धीरे से अपनी कोकोमो की इस मासूम सी हरकत पर धीमे से मुस्कुराया। जज़ा, उसने शिद्दत से पुकारा। जज़ा का दिल ऐसे धड़का था कि लगा दिल शोर उसकी आवाज़ जैसे सब ने सुन ली हो। कितनी शिद्दत थी उसकी पुकार में। दोनों की आंखें एकदम नम हो गई कि खुश तो दोनों ही नहीं रहे थे इतने सालों से। जज़ा ने अपना हाथ नीचे किया तो अमन ने वही हाथ अपनी गिरफ्त में लिया। कैसा तहफ़्फ़ुज़ भरा एहसास हुआ जज़ा के दिल को। उसने बेसाख्ता नज़र उठाई तो सीधा अमन के माथे पे बने मेहराब से टकराई। जज़ा के दिल में उसे छूने की ख्वाहिश बेदार हुई। अमन ने जैसे उसके दिल की बात पढ़ ली, उसने अपना माथा जज़ा के पास कर दिया, जिसे जज़ा ने अपने कांपते होठों से छू लिया। मुअज़्ज़ा पीछे हटी और निगाहें झुकाए गहरे गहरे सांस भरती अगले मरहले के लिए खुद में हिम्मत मुजतमा करने लगी। वो जो आपने अपनी शर्ट की पॉकेट में मेरी मुंह दिखाई की रिंग छुपाई हुई है ना, वो दे मुझे, बल्कि पहना दे। अटक अटक कर ही सही वो जुमले मुकम्मल कर ही गई। अमन ने बगैर पल के झपकाए उसकी जानिब देखते अपनी पॉकेट में से रिंग निकाली और उसका हाथ थाम कर उसे नरमी से रिंग पहना दी। वो उसका हाथ थामे बस उसे देखे गया, जो आंखें जोर से बंद किए गहरे गहरे सांस भर रही थी। हल्के से जिस्म कपकपा रहा था। अब मुझे प्यार करे, कपकपाते लबों से आखिर बोल ही दिया। तेरे बिना पगली ये पुरवाई आके मेरी चुनरी में भर गई। तो कभी ऐसे ही आ गले लग जैसे ये परवाई। साथिया सुन तो, कल जो मुझको नींद न आए पास बुला लेना, गोद में अपनी सर रख लेना, लोरी सुना देना। मुअज़्ज़ा। अमन ने पहलू बदला, मगर फिर झिझकते बेड के ऊपर होकर मजीद उसके करीब बैठ गया। मुअज़्ज़ा ने धीमे से आंखें खोल कर उसे देखा, जो लब भीजे बेबसी से उसे देख रहा था। मुअज़्ज़ा जानती थी वो अब उसके खौफ की वजह से कभी पहले पेशकदमी करने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। तभी कपकपाते वजूद से वो धीमे से आगे बढ़ी और आहिस्तगी से उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर अपने लरसते गदाज लब उसकी थोड़ी पर रखे थे। अमन ने आंखें बंद करके ये कीमती लम्हात, ये पल पूरी शिद्दत से अपने दिलो रूह से महसूस करना चाहे थे। मुअज़्ज़ा ने उसके दाएं गाल पर अपने लब रखे, तब अमन का हाथ खुद ब खुद उसकी कमर के गिर्द हमायल हुआ था। ये पेशकदमी उसे दिलो जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, तो कबूल क्यों न करता। जब मुअज़्ज़ा ने उसके बाएं गाल पर अपने लब रखे तो मुअज़्ज़ा को अपनी कमर पर उसकी पकड़ में शिद्दत और सख्ती महसूस हुई। मुअज़्ज़ा ने अब लब उसके माथे पर रखे, तब अमन ने अपना दूसरा हाथ उसकी वेस्ट पर मजबूती से रखा था। मुअज़्ज़ा ने जब अपने लब उसकी खूबसूरत खड़ी मगरूर नाक के करीब रखे, तब अमन ने पहली पेशकदमी करते उन होठों को खराज बख्शते उनको अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में लिया था। मुअज़्ज़ा उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमायल कर लिए और ख़ुद को पूरी तरह उसके सुपुर्द कर दिया। ये लम्हे फुसूखेज़ थे। पाकीज़गी भरी मदहोशी तारी होने लगी थी। बेखुदी का आलम था। अब जब अमन की शिद्दत में इजाफा हुआ तो मुअज़्ज़ा की सांस अटकने लगी, मगर वो आज उससे दूर होकर पहली वाली गलती नहीं दोहराने वाली थी।
दोनों का तनफ़ुस बिगड़ा तो पल भर को एक दूसरे से ज़रा सा अलग हुए। मौज़ा को अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अमन ने उसे थाम कर बेड पर लिटाया और ख़ुद उस पर झुकता चला गया। एक मरतबा फिर दोनों की सांसें एक हुई थी। अमन ने उसकी बाएं हाथ की उंगलियों में अपने हाथ की उंगलियां पेवस करते उसका हाथ बेड से लगाया, दूसरा हाथ उस नाजुक सी जान की कमर में उलझा दिया। अमन ने उसका दुपट्टा नरमी से उसके ऊपर से हटाकर एक साइड पर रखा। मौज़ा, जिसने अमन के सीने में अपना मुंह छुपाया था, बहुत बेइख्तियार होकर उसने करवट बदली थी। मौजज़ा। अमन की सांस रुकी थी, फिर उसे फिर से घबराते देख मगर वो गहरा मुस्कुराया था। जजियों जज्बों से चूर बोझल लहजा था। वो अपने होठों से उसकी कमर की नरमाहट महसूस करता उसके वजूद को मोतबर करने लगा। जी। तकिया मुट्ठी में बुरी तरह दबोचे वो बमुश्किल ही बोल पाई, करीब आ जाऊं, इजाज़त है ना? कंधों को थामे कान की लौ पर लब रखते अमन ने सरगोशी की तो मौज़ा को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी, मगर फिर भी बहुत धीमे से सरस बात में हिला ही दिया। फिर मुझे अपनी रूह में उतारने के लिए तैयार हो जाओ मेरी स्वीट कोकोमो। अमन ने सरगोशी की और उसे थाम कर सीधा करते नरमी से दोबारा बेड पर लिटाया। मौज़ा की सांसें उथल पुथल करके वो उसकी धड़कनें बेतरतीब कर गया था। अमन ने उसकी गर्दन पर अपने सुलगते लब रखे थे। उसे मौज़ा के नाखून अपने पहलुओं में गड़ते महसूस हुए। अमन के लम्स में शिद्दत के साथ इंतहाई नरमी थी, जैसे वो मोम की गुड़िया हो और ज़रा सी ठेस लगने पर टूट जाएगी। जज़ा। अमन ने गहराइयों में उतरते फिर उसे पुकारा। जी। वो गहरे गहरे सांस भर रही थी। तुम जानती हो मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की है। अमन की हर सांस में मौजज़ा रची बसी हुई थी। मेरी रूह में पिरोई हो तुम। मेरी हर आती जाती सांस से मौजज़ा की खुशबू आती है। इन लम्हात का बरसों इंतज़ार किया है मैंने मेरी जान। मैं तुम्हें छू कर अपनी मोहब्बत की तकमील और इस पाकीज़ा वजूद को मौतबर करना चाहता हूँ। क्या मुझे इजाज़त है रूहे मन? उसे अभी भी यही फिक्र थी कि वो खौफज़दा तो नहीं या घबरा तो नहीं रही। मौज़ा ने इस बात में सर हिलाया तो अमन के लबों ने उसके दिल के मकाम को छुआ। मौज़ा ने एक सिसकी सी भरी, मगर वो सिसकी भी अमन ने उसके होठों से अपने होठों में मदगम कर ली। मौज़ा का पूरा पूरा साथ दे रही थी मौजज़ा उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी, मगर जान तो तब निकली जब अमन उसकी सांसों में पूरी तरह उतरने लगा। मगर मुसीबत तो ये थी कि वो कोई रद्द अमल भी तो नहीं पेश कर सकती थी कि वो फिर उसे उसका डर समझकर उससे दूर हो जाता। और तो कुछ नहीं सूझा। तभी मौज़ा ने बेड की शीट अपनी मुट्ठियों में बुरी तरह जकड़ी थी। चंद पल लगे थे ये कीमती पल अमर होने में, एक आधे अधूरे रिश्ते की खूबसूरत तकमील होने में। मौज़ा ने उसका वजूद अपनी रूह में उतरता महसूस किया। अमन ने उसका टूटा बिखरा वजूद खुद में समेट लिया। रात की गहराई में जैसे जुगनुओं ने रक्स किया कि ये अधूरा मिलन जैसे सदियों के इंतज़ार के बाद पूरा होता उन्हें भी मुकम्मल कर गया था। दूसरी तरफ वो ऑफिस में बैठी कब से आंसू बहा रही थी। तमाम कार्रवाई मुकम्मल हुई तो अर्शन ज़रूरी काम से ऑफिस से बाहर निकल गया था। मकसद उन दोनों को बातचीत के लिए अकेले छोड़कर जाने का था। आज सुबह ही हबीब ने अपने तमाम घर वालों की मुखालिफत के बावजूद इन सबको छोड़ छाड़ अर्शन से रब्ता किया था और बड़ी शराफत से उससे बीना का हाथ मांगा था। वो जो हॉस्पिटल में थी, अर्शन के इमरजेंसी में अपने ऑफिस बुलाने पर भागम भाग ऑफिस चली आई, मगर जब सामने हबीब को बैठे देख और अर्शन ने उसके इरादे जाने तो वो जी जान से लरज़ गई। मैं डैड के बगैर ये निकाह हरगिज़ नहीं करूँगी। बीना ने इन दोनों को अपना हतमी फ़ैसला सुनाया था। डैड ही तुम्हारे वली बनेंगे, अब ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओ। अर्शन ने बड़े भाई होने का रौब झाड़ा तो बेबसी से अपने लब कुचल कर रह गई। महाबीर की मौजूदगी में निकाह का मरहला तय पा गया और अब वो कब से भल भल रोती जाने कोने कौन से गम गलत करने में मसरूफ़ थी। यार बीना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे खुदा न खास्ता मैंने तुम्हें किडनैप कर फोर्स करके ये निकाह किया है। तुम्हें हुआ क्या है यार? हबीब ने उससे कब से उसके रोने से आजिज़ आकर अब उसे कंधों से थामा था। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया हबीब? वो हिचकियों के दौरान पूछ रही थी। ला हौल वला कुव्वता, क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो बीना? अल्लाह ताला के पाक कलाम अदा करके मौजिज़ गवाहान के सामने निकाह हुआ है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? हबीब ने उसे झिंझोड़ा था। मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि हम में ऐसे नहीं होता ना। वो बोलकर फिर फूट फूट कर रोती। हबीब अफसोस ही कर सकता था। क्यों? तुम में क्यों नहीं हो सकता?
کون ہو تم؟ افسوس کہ یہ اس جاہل معاشرے اور جاہل ترین انسانوں کی یہ گھٹیا سوچ ہے کہ تم لوگ ہم میں سے نہیں۔ تھرڈ جینڈر کیا ہے یہ؟ کیوں ہے یہ؟ کس نے بنایا یہ لفظ؟ کسی جاہل ترین انسان نے۔ کیونکہ انسان یا مرد ہے یا صرف عورت، تیسری کوئی جنس نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو بس بیماری۔ اگر کوئی ایسا ہے تو سب سے پہلے تو اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کسی انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی جیتی جاگتی تخلیق میں نقص نکالتے ہوئے اسے حقیر سمجھتے۔ دوسرا یہ کہ بیماری ہے جس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، تو کسی جیتے جاگتے انسان کو دوش دینے کا کیا مقصد؟ ہمارا دین بہت خوبصورت اور مکمل ہے، جس میں تم جیسے اس بیماری کا شکار انسانوں کے لیے بھی کوئی ایک مکمل رہنمائی اور ہدایت ہے۔ تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں اس دین سے انحراف کرنے والے، یہ کہنے والے کہ تم لوگ کوئی رشتہ نہیں بنا سکتے؟ کون ہے یہ جہالت میں ڈوبے انسان جو تم لوگوں کو کسی سے نکاح یا جائز رشتے کا سوچ کر ہی کراہیت محسوس کرتے ہیں؟ اور آخر کیوں؟ کیا تم لوگ انسان نہیں یا تمہیں جینے کا حق نہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ میری سمجھ سے بلاتر ہے۔ حبیب نے درشتگی سے کہا تھا۔ تب بینا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ بری طرح بوکھلایا تھا۔ تب حبیب نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ رونا بند کرو یار، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں نے تمہارے ساتھ زبردستی یہ نکاح کر لیا ہے۔ حبیب نے اسے چھیڑا۔ وہ مچل کر اس سے دور ہونے لگی، مگر اس کی گرفت میں سختی تھی۔ اب بھول ہے تمہاری کہ مجھ سے دور رہ پاؤ گی؟ حبیب نے بوجھل لہجے میں کہتے اس کے ماتھے پر پاکیزگی بھرا لمس چھوڑا۔ ارشد اندر داخل ہوا تھا اور شرارت بھرے طریقے سے کھنکارا۔ بینا تو ایسا گڑبڑائی کہ اچھل کر اس سے 2 فٹ دور ہو گئی تھی۔ حبیب نے ناگواری سے اس کی یہ حرکت کو دیکھا تو وہ ٹماٹر سے لال ہو چکی تھی۔ اب چلیں، رخصتی کا وقت ہو گیا۔ حبیب نے معنی خیزی سے اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ چھیڑا تو بینا نے ارشد سے نظر بچا کر اسے ایک مکہ دکھایا، جبکہ ارشد کا کہا ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ابھی نہیں، میں اپنی بہن اور تمہاری کی سیکیورٹی کو لے کر ابھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، اس لیے تم دونوں ہی ابھی کچھ عرصہ وائٹ پیلس میں ہی رہو گے۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا یا اللہ کرے تمہارے گھر والوں کو ہدایت مل جائے تو تم لوگ جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ ارشد نے سنجیدگی سے 2 ٹوک فیصلہ سنایا۔ لیکن میں خود کی اور اب خود سے جڑی اپنی زندگی کی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ حبیب نے بھرپور احتجاج کیا۔ یقیناً کر سکتے ہو، مگر ابھی کچھ عرصے محتاط رہنا ضروری ہے۔ ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا، ارشد نے اسے رسان سے سمجھایا۔ مگر میں گھر جمائی نہیں بنوں گا۔ حبیب نے برا سا منہ بنایا۔ بینا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مت بنو، ویسے بھی وائٹ پیلس میں جو جاتا ہے وہ بیٹا بن کر جاتا ہے۔ ارشد نے اس کا یہ اعتراض بھی رد کر دیا تو نہ چاہ کر اسے ان کے ہمراہ وائٹ پیلس کے لیے نکلنا ہی پڑا۔ دوسری طرف فلسہ کی صبح آنکھ کھلی تو خود کو ایک آہنی گرفت میں جکڑے پایا۔ ساحر اس کی پشت اپنے سینے سے لگایا، اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے۔ گہری نیند میں تھا۔ فلسہ نے اس کا بازو پیچھے ہٹانا چاہا مگر وہ ایسا کر نہیں پائی کہ وہ اس کی معمولی سی جنبش سے جاگ گیا تھا اور اب اسے اپنی باہوں سے آزادی دینے کو تیار نہیں تھا۔ ساحر چھوڑو مجھے، فلسہ نے اس سے عاجز آ کر کہا۔ بس اتنے میں ہی تنگ پڑ گئی ہری ٹڈی؟ ساحر نے اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبایا تو وہ کسمسا گئی۔ ایک زوردار کوہنی کی ضرب ساحر کا پہلو سینک گئی تھی۔ اف زی بیبی، بڑی بے رحم ہو۔ فلسہ نے اپنا پہلو سہلایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے میرے قد پر ٹوٹی کرنے کی؟ وہ تلملائی۔ جیسے تمہاری ہوتی ہے مجھے جنگلی، وحشی، حبشی اور جانے کیا کیا کہنے کی۔ ساحر نے کہتے اب کی بار اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دبایا تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی، وہ مچلی۔ نہیں، آج نہیں چھوڑ سکتا، ابھی مجھے خود کو محسوس کرنے دو، پھر تو جانے کب یہ وصل کے لمحات نصیب ہو بھی کہ نہیں۔ وہ گمبھیر بوجھل لہجے میں کہتا اس کے سنہرے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا تھا، جبکہ فلسہ اب اس کی بات پر بے تحاشا چونکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ اس کی جانب زبردستی رخ موڑ کر بولی تھی، آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑ دی، مگر اس نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے کشادہ سینے پر گرایا تھا۔ ساحر نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے اپنے قیمتی جذبات اس پر لٹائے، مگر فلسہ نے اس کی شرٹ سے اس کا گریبان دبوچا تھا۔ ساحر، مجھے بتاؤ کہ تمہاری بات کا۔ ساحر نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ وہ یوں برتاؤ کر رہا تھا جیسے ایک ہی منزل کے مسافر 2 الگ الگ راہ پر گامزن ہونے والے تھے، جیسے وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے تھے۔
جیسے وہ اس سے بچھڑنے والی تھی۔ ساحر بے تحاشا بے قرار تھا اور وہ اپنی یہی بے قراریاں اس پر اپنے ہر عمل سے ظاہر کر رہا تھا۔ فلزا نے بے حال ہوتے بمشکل اسے کافی دیر کے بعد خود سے دور کیا۔ وہ اب خاموشی سے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ سے نیچے اتر کر ڈریسنگ سے اپنا ڈریس لے کر واش روم چلا گیا تھا۔ فلزا کافی دیر تک لیٹی خود کو سنبھالتی رہی اور اپنے سوالات کے جواب لینے کے لیے اپنے اندر ہمت مجتمع کرنے لگی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تھا۔ فلزا بیڈ سے اتر کر لپک کر اس تک پہنچی تھی، تب اس کی شرٹ دبوچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں۔ تم بتاؤ مجھے کہ مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ ساحر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ریلیکس، فریش ہو کر بریک فاسٹ کے لیے باہر آؤ تو سکون سے بتاتا ہوں۔ ابھی اچھی طرح جانتی ہوں میری مرضی کے خلاف کچھ بھی کر لو، مجھ سے اگلا نہیں سکتی۔ ساحر نے اطمینان سے کہا تو جذبس ہوتی ایک جھٹکے سے ڈریسنگ کی جانب گئی اور اپنا ڈریس لے کر واش روم میں گھس گئی۔ ساحر آنکھوں میں اذیت لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تو آنکھوں میں بے تحاشا حیرت در آئی۔ فلزا نے دیکھا وہ 8 سے 10 لڑکیاں تھیں جو اس وقت ایک جیسے عجیب سے حلیے میں ساحر کے پیچھے ایک لائن بنا کر کھڑی تھی۔ ساحر، یہ لوگ کون ہیں؟ وہ ٹیبل کے قریب آئی تھی، جبکہ ان دوسری لڑکیوں نے ایک حسرت بھری نگاہ اس سبز آنکھوں والی لڑکی کی جانب ڈالی تھی۔ سکون سے بریک فاسٹ کرو زی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جانے کیوں فلزا کو سب کچھ غیر معمولی لگا تھا۔ فلزا جانتی تھی کہ ڈھیٹ آدمی اپنی مرضی کے برخلاف اسے کچھ نہیں بتانے والا۔ تبھی بیٹھ کر بریک فاسٹ کیا۔ وہ بریک فاسٹ کر چکے، سر ٹائم ہو گیا ہے، ان میں سے ایک لڑکی بولی۔ ساحر نے اپنے ہاتھ سے انہیں ایک عجیب سا اشارہ کیا۔ وہ لوگ باہر نکل گئی۔ ساحر نے اپنی واچ میں ٹائم دیکھا، جبکہ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ زی، تم واپس پاکستان جا رہی ہو آج؟ ابھی کچھ دیر تک نکلنا ہے تمہیں، ساحر نے جبڑے بھیج کر کہتے اس کے سر پر جیسے بم پھوڑا۔ فلزا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جو اب اس کی جانب سے پیٹھ موڑے کھڑا دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری مرضی سے یہاں آئی تھی، اب میں اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے یہاں سے جاؤں گی۔ وہ پھنکاری تھی۔ تم آئی بھی میری مرضی سے، میرے طریقے سے تھی، اور جاؤ گی بھی میری مرضی سے، وہ اب پرسکون انداز میں بولا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ہر مرتبہ تم مجھے بے بس کر دو گے؟ فلزا چیختی ہوئی اس کے سامنے آئی تھی۔ ساحر نے اس کی سبز آنکھوں میں جھانکا۔ مجبوری ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے کوئی الٹا جواب دینے کی بجائے مختصراً اسے سمجھانا چاہا۔ لانے کی کیا مجبوری تھی؟ یا اپنی ضد پوری کرنی تھی؟ یا مجھے حاصل کر کے تسخیر کر کے اپنی انا کی تسکین چاہتے تھے؟ اور اب کیا مجبوری ہے؟ بس ہو گئی ضد پوری، یا دل بھر گیا؟ فلزا نے اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے چلا کر کہا۔ شٹ اپ فلزا! ساحر کا چہرہ غصے کی زیادتی سے لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ حد میں رہو، زیادہ زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں، باہر لیڈی گارڈز تمہارا ویٹ کر رہی ہیں، جاؤ واپس لوٹ جاؤ، ساحر نے دانت پیس کر کہا تھا۔ فلزا کا دل پھٹنے کو تھا۔ ایک تو جو دن رات ساحر کی جانب سے خدشات وسوسے ستاتے رہتے تھے کہ کہیں وہ اسے بیچ مجھدار میں نہ چھوڑ جائے، ظاہر وہ سب سچ کرنے پر تلا بیٹھا تھا۔ دوسرا، اس ظالم بے حس ستمگر نے ایک مرتبہ بھی تو نہ کہا تھا کہ تم جاؤ زی، میں جلد تم تک پہنچوں گا۔ تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں بھیجنا چاہتے ہو مجھے یہاں سے؟ فلزا چیخی تھی۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ ساحر کے سرد سپاٹ لہجے نے اسے سرتاپا سلگایا تھا۔ وہ جو چیخ چلا کر اس کا گریبان جھنجھوڑ کر بری طرح پینک ہو رہی تھی، ایک دم اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ بس پھر گیا دل، اتنے دن ہی اپنا دل بہلانا تھا۔ بس بھر گیا دل، اتنے دن ہی اپنا دل بہلانا تھا، فلزا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو ساحر کا چہرہ ضبط کی آخری حدود کو چھوتے ہوئے لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ ساحر نے فلزا کو بازو سے جکڑ کر اپنی چائنیز لیڈیز گارڈز کے اوپر پھینکا تھا۔ گیٹ ہر آؤٹ آف ہیئر! وہ دہاڑا۔ فلزا نے مزاحمت کی، مگر وہ 6 تھی اور انہوں نے کسی بے حد مضبوط سی چیز یا ہینڈ کف سے اس کے ہاتھ اس کی پشت پر باندھ دیے تھے۔ وہ فلزا کی بے تحاشا مزاحمت کے باوجود اسے گھر کے پچھلی جانب سے گلاس وال کراس کر کے اسے باہر لے جانے لگی۔ جھاڑیوں اور درختوں کے بیچ سے وہ اسے مسلسل اپنے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ What the hell! How dare you pull me like this! فلزا بری طرح چیخی، مگر وہ تو جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی، اور وہ لوگ اسے لے کر جھاڑیوں میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ فضا میں 2 ہیلی کاپٹرز کی کان پھاڑ گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ وہ ہیلی اس گھر کے گرد گول گول گھومنے لگے۔ تب ہیلی میں موجود ایک آدمی نے راکٹ لانچر سے اس گھر کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ ایک زوردار دھماکے کے
دھماکے سے گھر کے پرخچے اڑ گئے۔ ساحر! فلزہ کی دل خراش چیخ اور سسکی ہیلی کاپٹرز کی گڑبڑاہٹ میں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ ارے چھوڑو مجھے اس کی ہیلپ کرنے دو، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ انہیں اپنے کندھے سے دھکے دیتی اس آگ کے بھاوڑ کی جانب بھاگی تھی، مگر بہت جلد ان لیڈیز گارڈز نے اسے پھر دبوچ لیا تھا۔ فلزہ جنونی ہوتی ان پر بھاری پڑنے لگی اور بے قابو ہونے لگی تھی۔ مزاحمت شدید ترین تھی۔ تبھی ایک لیڈی گارڈ نے یس کا اشارہ ملنے پر فلزہ کے بازو میں ایک سائنسی چبو ڈالی۔ فلزہ مزاحمت کرتی بھیگی سرخ آنکھیں لیے جلد بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ ان لیڈی گارڈز نے اسے اٹھا کر لکڑی سے بنی ایک چھوٹی سی ٹرالی میں ڈالا اور اسے لے کر ایک جانب جانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فلزہ ایمیزون کی حدود سے باہر نکلنے لگی۔ دوسری طرف کانفرنس روم میں ملکی اور غیر ملکی ڈاکٹرز لمبے چوڑے ٹیبل کے گرد موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر امن آریان پاشا مخصوص لباس میں ڈاکٹری کوٹ پہنے، بلیک ماسک چہرے پر لگائے سکون سے براجمان تھا۔ ڈاکٹر کامران ڈائز پر موجود اپنی اہم اسپیچ دے رہے تھے۔ امن بالکل سامنے موجود تھا، مگر اسے ڈاکٹر کامران کے بس ہونٹ ہلتے دکھائی دیے تھے، جبکہ دھیان کے پردے پر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ایک معصوم اور دلکش شبیہ تھی جو دھیان کے پردے پر لہرا رہی تھی۔ قریب بیٹھی ڈاکٹر آنم کافی دیر سے اس کی غائب دماغی نوٹ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر امن! آنم نے اسے پکارا، مگر وہ یہاں موجود ہوتا تو تب ہی جواب دے پاتا نا۔ ڈاکٹر امن! آنم نے اس کے سامنے ٹیبل پر ہلکے سے اپنا پین بجایا تو امن چونکا اور ڈاکٹر آنم کی جانب حیرت سے دیکھا۔ ڈاکٹر امن، آپ مینٹلی ایبسنٹ ہیں یہاں سے؟ آپ کا ذہن شاید اس وقت مس فریال کی کلاس میں کہیں بھٹک رہا ہے۔ آنم نے ہنسی دباتے اسے اس کا کارنامہ بتایا تو وہ سچ مچ جھیپ گیا تھا۔ ایکسکیوز می جینٹل مین! امن نے اچانک سب کو مخاطب کیا۔ تب اپنا ماتھا رب کرتے امن نے ان سے ایکسکیوز کیا۔ I have a very important job. I think I have to go. امن نے کہتے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کرتا کانفرنس روم سے باہر نکلا۔ فون اٹھایا گیا۔ ڈیڈ، آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ مجھے کچھ دنوں کے لیے لیو لینی چاہیے۔ کہتے ہیں مجھے کچھ دنوں کے لیے لیو لے لینی چاہیے۔ پلیز کانفرنس اٹینڈ کر لیں۔ اوہ ہو، ڈاکٹر صاحب کو عشق نے نکما کر دیا ہے، آریان نے ہنس کر کہا تھا۔ ہاں تو اور کیا، سرجن صاحب تو خود دل کے مریض بنتے گئے کام سے۔ آریان مسلسل ہنستے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ ڈیڈ پلیز! وہ کہتے فون رکھتا اپنی ہی حالت پر مسکراتا اپنے کیبن کی جانب گیا تھا۔ معززہ بڑے انہماک اور توجہ سے اپنا ٹیسٹ لکھ رہی تھی۔ پوری کلاس میں خاموشی تھی جب دروازے پر دستک دیکھ کر سسٹر میری اندر داخل ہوئی۔ یس، مس فریال نے ناگواری سے انہیں دیکھا، جنہوں نے ٹیسٹ کے دوران بیچ میں آ کر انٹرپشن کی تھی۔ سسٹر میری معززہ تک آئی تھی۔ میم، آپ کو ڈاکٹر امن اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں، ابھی اور اسی وقت، کوئی ضروری کام ہے۔ سسٹر میری نے اسے کہا، خود کی جانب اٹھتی تمام کلاس کی معنی خیز نگاہیں، اور مس فریال کی سرسی گھوری نے اسے پسینے سے شرابور کر دیا تھا۔ وہ بے تحاشا گھبرا گئی تھی۔ سسٹر، میرا ضروری ٹیسٹ ہو رہا ہے، انہیں کہیں کہ کلاس کے آف کے بعد ہی میں آ پاؤں گی۔ معززہ نے صاف انکار کرتے انتہائی دھیمے لہجے میں سسٹر کو کہا کہ اسے بمشکل ہی سنائی دیا، لیکن سسٹر نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز سسٹر، ڈسٹرب مت کریں۔ وہ روحان سی ہوتی ٹیسٹ پر جھک گئی۔ سسٹر واپس چلی گئی۔ معززہ نے سکھ کا سانس لیا، مگر مس فریال کی گھوریوں میں خاطر خواہ کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو اپنی سیٹ پر آنکھیں موندے بے قراری سے اس کا انتظار کر رہا تھا، دروازے پر نوک ہوئی تو سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یس، اجازت ملنے پر سسٹر میری اندر داخل ہوئی۔ امن کی بے قرار نگاہیں اس کے پیچھے بھٹکی، مگر من چاہا منظر دکھائی نہیں دیا۔ سسٹر نے معززہ کا انکار من و عن اسے بتایا۔ امن نے ایک سرسی سانس کھینچی۔ یو مے گو ناؤ، امن نے کہا تو سسٹر واپس چلی گئی۔ وہ جھٹپٹا کر چیئر سے ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ یہ لڑکی پاگل کر دے گی مجھے۔ منہ میں بڑبڑاتے اس کے قدم جنرل وارڈ کے بڑے گراؤنڈ سے پرے بنی اس رجسٹر اکیڈمی کی جانب تھا جہاں وہ اس وقت تیزی سے جا رہا تھا۔ امن آریان پاشا کلاس میں داخل ہوا تو سب کو صاف سونگ گیا۔ مس فریال نے حیرت سے اس سنجیدہ سے ریزرو رہنے والے ڈاکٹر پلس ہاسپٹل اونر کو دیکھا، جو اب ان کے قریب آتا کلاس کی ایک جانب بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ معززہ کو کچھ غیر معمولی احساس ہوا۔ سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کا پورا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ ہتھیلیاں پھر پسینے سے شرابور ہونے لگیں۔ مس فریال، مسز امن کے ٹیسٹ میں خود
مسز امن کے ٹیسٹ میں خود لے لوں گا، فی الحال انہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ امن نے کہا تو مس فریال نے اس بات میں سر ہلا دیا اور معزہ کی جانب بڑھنے لگا تو معزہ جی جان سے لرز اٹھی۔ چلو جزا، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، وہ اس کی کلائی تھام کر بولا تو پوری کلاس اور مس فریال کی نگاہیں خود پر محسوس کر کے معزہ کو لگا وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہ ہو پائے گی۔ آپ مجھے ادھر ہی بتا دینا، ٹیسٹ بہت ضروری ہے۔ معزہ نے التجائیہ نگاہوں سے امن کو دیکھا، مگر فوراً ہی نگاہیں جھکانی پڑی کہ اس وقت وہ نگاہوں میں جیسی لپک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ معزہ کے لیے ان نگاہوں کو برداشت کرنا کافی مشکل امر تھا۔ معزہ نے بہت دھیمے سے کہا تھا، جو کہ بس امن کو ہی سنائی دیا تھا۔ وہ اس وقت کسی کے سننے کے موڈ میں لگ ہی نہیں رہا تھا۔ لیٹس گو جزا، امن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ امن، میرے ٹیسٹ، وہ روحان سے ہوئی، میں لے لوں گا، اطمینان بھرا جواب تھا وہ اسے لیے سب کی معنی خیز نگاہوں اور شرارت بھری سرگوشیوں کے درمیان لے کر باہر نکل آیا۔ یوں ہی ہاتھ تھامے وہ گراؤنڈ پار کر گیا، سب کی مسکراتی نگاہیں اپنے اوپر محسوس کر وہ امن کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپی جا رہی تھی۔ اپنے کیبن میں پہنچ کر امن نے اپنے پیچھے ڈور لاک کیا اور اسے باہوں میں بھر لیا اور بری طرح بوکھلائی تھی۔ امن، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بے تحاشا گھبرانے پر وہ محض گہرا مسکرایا تھا۔ اسے لے کر اپنے کیبن کے سٹنگ ایریا میں آیا اور صوفے پر بیٹھ کر اسے گود میں ہی رہنے دیا۔ امن نے اسے بغور دیکھا بلو کلر فراک پجامے میں اسکارف لیے، براؤن بالوں کا جوڑا بنائے وہ اس کے دل پر قیامت سی ڈھا گئی۔ اس کی بے باک نگاہوں نے معزہ کی گھبراہٹ میں اضافہ ہی کیا تھا۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اپنے ہاتھوں کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کوئی ضروری کام تھا شاید؟ منہ پھلا کر یاد دہانی کروائی۔ ہاں، مجھے تمہیں ابھی کے ابھی دیکھنا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا، امن نے اطمینان سے ہنسی دباتے ہوئے کہا تھا۔ معزہ کو شوق سا لگا، حیرت سے پھیلی آنکھوں سے اسے یوں دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو خیر تو ہے جی، مگر اس کی لپکتی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھنا جو ایک شیر لانے کے مترادف تھا۔ کچھ کمر پر لمحہ بلمحہ بڑھتی امن کی گرفت نے اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ امن نے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا تھا۔ بہت گندے ہیں آپ، ایسے کون کرتا ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ امن آریان پاشا، لاپرواہی سے کہا اور اس کی چین پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ شرم و حیا سے وہ دوہری ہوئی تھی۔ آپ کو ہوا کیا ہے؟ روحان سی ہو کر پوچھا۔ برسوں پہلے ایک چاکلیٹ براؤن آنکھوں والی جادوئی گڑیا سے عشق ہوا تھا، اسی کا اثر ہے۔ امن نے اس کی ناک پر اپنے لب رکھے۔ وہ اب اپنے دہکتے لبوں سے اس کے چہرے کے نقوش کو معتبر کرتا اپنے سلگتے جذبات پر ٹھنڈے محبت کی دھیمی پھوار برسائی۔ اس کی ہر جسارت پر معزہ کی سانسیں کبھی رکنے لگتی، کبھی دھڑکن تیز ہونے لگتی۔ تب گہرے سانس بھرتے اس نے نڈھال ہو کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ امن نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ کافی دیر وہ اسے یوں ہی سینے میں بھیجے بیٹھا رہا۔ کچھ وقت بعد معزہ کانپتے ہوئے سیدھے ہوئی تھی۔ اب مجھے جانے دے، معزہ نے اس کی شرٹ کے بٹن پر شہادت کی انگلی پھیری۔ کون سا ٹیسٹ دے رہی تھی؟ امن نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ اپنے ارادے میں وہ کامیاب ہوا کہ اب وہ اپنے ٹیسٹ کی تفصیل بتا رہی تھی۔ امن نے جان بوجھ کر اسے گود میں بٹھایا تھا، جانتا تھا وہ جلدی یا بددیر اس کے ماتھے سے اس کے بال ہٹائے گی۔ پھر ہوا بھی یہی۔ بات کے دوران معزہ نے دھیمے سے اس کے ماتھے سے وہ بکھرے بال ہٹائے۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ میں دل لگا کر پڑھوں اور اب آپ ہی مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ معزہ نے نگاہیں جھکاتے اسے اس کی ہی بات یاد دہانی کروائی۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی اس کے محراب پر رکھی۔ ہاں، اب مجھے ہی لگ رہا ہے کہ دنیا کی رسمیں، یہ پڑھائی، یہ ڈیوٹی میری سب سے بڑی دشمن ہے۔ وہ اس کا وہی ہاتھ تھام کر ہتھیلی پر نرم بوسہ دیتا ہوا بولا۔ معزہ اس کے ہر لمس پر اپنے آپ میں سمٹ رہی تھی۔ ویسے پریشان کرنے سے یاد آیا، اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس سٹنگ ایریا کو ہٹا کر اسے ایک بیڈ روم بنا دوں۔ بالوں میں چہرہ چھپاتے اس کی اس قدر بے باک بات پر معزہ نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ مجھے کلاس میں جانا ہے۔ معزہ کی حالت خراب ہو گئی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ اپارٹمنٹ میں چلیں؟ امن کی نئی فرمائش پر وہ جی جان سے لرز گئی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں،
موزہ نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جو ہنسی ضبط کر کے بیٹھا تھا کھل کر مسکرا دیا اور اس کی شرارت سمجھ کر موزہ نے روحانسی ہو کر اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ ایسے مت کرو جزا، نہیں تو سچ میں ہوش کھو دوں گا۔ امن نے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے۔ آپ پلیز ایسے مت کریں۔ وہ رونے والی شکلیں بنانے لگی۔ تو کیسے کروں؟ امن پوچھ بیٹھا۔ میں بڑے پاپا کو آپ کی شکایت لگاؤں گی، وہ منہ بسور کر بولی۔ وہ کیا؟ امن نے ہنسی دبا کر تجسس سے پوچھا۔ کہ آپ مجھے کلاس نہیں لینے دیتے، اور وہ مشکل ہی بول پائی۔ میں کہوں گا ابھی میں جزا کو ایک نیو کلاس دے رہا ہوں، وہ اس میں بزی ہے۔ کون سی؟ پیار، عشق اور محبت کی کلاس، امن نے اطمینان سے کہا۔ وہ پھر کانوں تک سرخ ہو گئی تھی۔ آپ ایسے ہی بول دیں گے بڑے پاپا کو؟ موزہ کو ایک نئی فکر لاحق ہوئی۔ امن پھر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ یقیناً، اس نے ہنس کر کہا تو موزہ کو اب کہیں جا کر پتہ چلا کہ وہ اتنی دیر سے محض اسے تنگ کر رہا تھا۔ موزہ نے منہ پھلا کر اس سے دوری اختیار کی۔ وہ بھی دید کی پیاس بجھا کر سیر ہو کر اب مسکراتا اٹھا تھا۔ میں کلاس میں جا رہی ہوں۔ موزہ نے پیر پٹکے مگر امن نے اس کی کلائی تھام لی۔ چلو گھر چلتے ہیں، امن کہتے اس کے ہمراہی ہوا۔ موزہ کا دل کیا سر پیٹ لے، لیکن اتنا بھی جانتی تھی کہ وہ اب چاہے جو مرضی کہتی اس نے کرنی وہی تھی جو وہ بول چکا تھا، سو چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ دوسری طرف یہ 2-3 دن اساوری نے ہواؤں میں اڑتے گزارے تھے۔ اہان نے بڑی فرصت نکال کر اسے وقت دیا تھا، اور اس کے ساتھ اور قربت کا نتیجہ تھا کہ وہ 2-3 دن میں ہی یوں نکھر آئی تھی کہ گویا کہ محبت کا روپ نے انگ انگ کو نکھارا ہو۔ اب بھی وہ بالوں کو سمیٹ کر ڈھیلا سا جوڑا بناتی ہوئی کچن سے باہر نکلی تھی، مگر اسے سامنے نہ پا کر بے چین ہوئی۔ وہ کال سننے کے لیے لاؤنج میں گیا تھا۔ کھانا تیار تھا۔ کھانے کے بعد اہان نے وائٹ پیلس واپسی جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ اسے بلانے باہر آئی۔ اہان آنکھیں موندے کاٹ پر نیم دراز تھا۔ جب وہ دبے پاؤں اس کے قریب آئی، ہاتھ میں جو تنکا پکڑ رکھا تھا وہ شرارت میں اس کے کان میں گھمایا۔ وہ یہ واردات سر انجام دے کر فرار حاصل کرنا چاہتی تھی جب اہان نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی دبوچی۔ مجھے چھیڑ کر جو تم جاؤ گے، بڑا پچھتاؤ گے، بڑا پچھتاؤ گے۔ اہان نے ہنسی دباتے اس کی ہونک شکل دیکھ کر گانا گنگنایا۔ چھیڑ نہیں، چھوڑ کر جاؤ گے۔ اساوری نے تصحیح کرتے ہرے راکشس کے شکنجے میں پھنس کر برا سا منہ بنایا۔ تب اہان نے ہنستے ہوئے اسے اپنے بے حد قریب ہی کاٹ پر بٹھا لیا۔ چہرے پر بل کھاتی ایک شریر سی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ تم پر دونوں الفاظ ہی لاگو ہوتے ہیں آسی، چاہے چھیڑ ہو یا چاہے چھوڑ ہو، دونوں صورتوں ہی میں ہی تمہارے اس چھوٹی سی جان کے لیے بے حد نازک صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا معنی خیزی سے بولا تھا تو اساوری گڑبڑا گئی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو اس سڑیل ہرے راکشس سے الجھوں، وہ اطمینان سے بولی۔ تب اہان نے اسے گھوری سے نوازا، اس کا بازو تھام کر اپنے قریب کیا۔ پر میں تو ہر بار تمہاری ہی سانسوں سے الجھنا چاہتا ہوں، وہ گمبھیرتا سے بھرپور لہجے میں بولا تھا کہ اساوری سٹپٹا گئی۔ کھانا تیار ہے، اساوری نے بات پلٹنا چاہی۔ پر میں تو بچپن کا پیار کھانا چاہتا ہوں۔ اہان نے پھر اپنی ہی ہاں کی۔ کیوں؟ بچپن کے پیار میں ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ کو ہر بار وہی چاہیے؟ وہ اترا کر پر نگاہیں جھکا کر بولی۔ اہان نے سیدھے ہوتے اس کی آنکھوں پر اپنی لب رکھ کر اس کی پلکیں بوجھل کی۔ کیونکہ ایڈکٹ ہو گیا ہوں میں اپنے اس بچپن کے پیار کا، اس کی ناک چومتا ہوا بولا تو اساوری آسودگی سے مسکرائی۔ ایڈکٹڈ سے یاد آیا اہان، آپ اسموکنگ کرتے تھے نا؟ اساوری نے اچانک پوچھا تو کچھ لمحوں کو تو وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ ہاں، بڑی شرافت سے قبول کیا۔ میرے لیے چھوڑی نا؟ اساوری نے پر یقین لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ تمہیں پہلے ہی سانس کی پرابلم تھی تو میں نہیں چاہتا تھا میری کسی بری عادت سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ یہ نارمل تو خطرناک ہے ہی، مگر سانس کے مریض کے لیے زہر ہے، اس لیے چھوڑ دی۔ پہلے میں اس پر غور نہیں کرتا تھا، مگر جب تم میری زندگی میں آئی تو میں نے اس پر تحقیق کرنی شروع کر دی۔ جب تحقیق کی تو چند دل دہلا دینے والے انکشافات مجھ پر کھلے۔ وہ یہ کہ طبی ماہرین کے مطابق اگر دنیا سے صرف یہ 2 چیزیں، چائے اور سگریٹ، نکال دی جائے تو انسان 50% سے زیادہ امراض کے خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ سگریٹ تمباکو سے بنایا جاتا ہے۔ تمباکو
موجودہ دور کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تمباکو میں شامل ایک کیمیائی مادہ نکوٹین ہے جو زہریلے اور نشیلے اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ یہ انسانی بدن میں سرایت کر کے وقتی طور پر اسے تسکین اور لذت فراہم کرتا ہے، مگر خون میں شامل ہو کر اسے گاڑھا کر کے دوران خون کے کئی ایک اور عوارض کا باعث بھی بنتا ہے۔ گردوں کے لیے گاڑھے خون کو صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور نتیجے کے طور پر سگریٹ نوش، ہائی بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، ہارٹ اٹیک، انجائنا، گردوں کے فیل ہونا جیسے جان لیوا اور خطرناک امراض کے چنگل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سگریٹ کا دھواں حلق کے کینسر، پھیپھڑوں کے کینسر، ٹی بی اور دماغی جھمیلوں کی سوزش کا سبب بھی بنتا ہے۔ ایسے افراد جو سگریٹ کے دھوئیں کو منہ کے رستے معدے اور انتڑیوں تک پہنچاتے ہیں، انہیں معدے اور انتڑیوں کی السر، جگری سوزش ہونے کے خطرات عام آدمی کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعصابی اور دماغی امراض میں نیند کا نہ آنا، ڈپریشن، بے چینی، پٹھوں کی کمزوری جیسے عوارض شامل ہیں۔ نکوٹین انسانی بدن کی قوت مدافعت کو کمزور کر کے اسے بیماریوں سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ یوں ایک سگریٹ نوش بیماریوں میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ یہی ہی نہیں، یہ سب اسی دھوئیں کی وجہ سے اس کے آس پاس رہنے والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سو یہ گندی عادت چھوڑ دی جائے۔ آہان نے مسکرا کر کہا۔ آہان، آپ نے میری خاطر اپنا نشہ چھوڑ دیا، جو کہ آپ کو جانے کتنا پیارا ہوگا۔ آپ اس کے عادی ہوں گے اور عادتیں چھوڑنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اصابری نے اس کے سینے پر لاڑ سے اپنا سر رکھا تو آہان نے اس کے گرد اپنے بازو کا گھیرا تنگ کر دیا۔ نہیں جانے آہان، وہ نشہ کینسر تھا، ناسور، میرے لیے بھی اور مجھ سے جڑے میرے ہر رشتے کے لیے۔ اسی لیے اسے چھوڑتے وقت تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ میرا اصل نشہ تو تم ہو، تمہارا عادی ہوں میں، تمہارا عادی رہنا چاہتا ہوں میں۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی محبت کے نشے میں زندگی بھر مدہوش رہنا چاہتا ہوں۔ آہان نے سرشاری بھرے لہجے میں اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ چلے اب؟ اصابری نے کہا تو وہ اس کا ہاتھ تھامے کچن کی جانب گیا۔ کھانا کھا کر وہ لوگ وائٹ پیلس کے لیے نکلے تھے۔ دوسری طرف، ارے جا، تجھے معاف کیا، مگر ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، یہ محبت اپنا بدلہ خود لیتی ہے۔ کافی دن گزر جانے کے بعد جب علیزے سے بالکل بھی رہا نہ گیا تو وہ خود چل کر اس دشمن جاں کے پاس چلی آئی تھی اور اب اس کے گلے کا ہار بنی اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ یہ کیا بے ہودگی ہے علیزے، دور ہٹے مجھ سے اور اپنی حد میں رہے۔ خضر نے سختی سے اس کے بازو دبوچے تھے۔ آئی ایم سوری خضر، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ اس کے چہرے کے قریب دھیمے لہجے میں ملتجی انداز میں بولی تھی۔ بازوؤں پر اس کی سخت اور چٹانی گرفت نے علیزے کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا۔ آپ کی یہ سو کالڈ سوری مجھے وہ سب نہیں لوٹا سکتی جو میں آپ کی وجہ سے کھو چکا ہوں علیزے۔ وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ خضر، کچھ تم نے کھویا ہے اور جو کچھ بھی تم نے کھویا ہے وہ میں نے بھی تو کھویا ہے، علیزے نے بے بسی سے کہا۔ نہیں، جو میں نے کھویا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ خضر نے علیزے کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی مگر وہ پھر سے اس کے دامن سے لپٹ گئی۔ آخر ایسا کیا کھو دیا ہے تم نے خضر، بتاؤ مجھے، میں ہر کھوئی ہوئی چیز کی تلافی کروں گی۔ علیزے نے نم لہجہ اختیار کیا۔ نہیں کر سکتی آپ، اس ٹوٹی محبت کے ماں کی کرچیاں نہیں سمیٹ سکتی آپ۔ خضر نے علیزے کا جبڑا دبوچا تھا۔ دو آنسو علیزے کی آنکھوں سے رواں ہو کر خضر کے ہاتھوں پر رواں ہوئے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ نے خود کو میرے سپرد کیا تھا، اس لیے کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہیں، تبھی اپنا سب کچھ مجھے سونپ دیا، لیکن نہیں، وہ سب آپ اپنے ایک بیوی ہونے کا فرض نبھا رہی تھی، ہے نا؟ خضر نے آج اپنی آنکھوں سے لہو ٹپکاتے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھا تو وہ یہ تلخ حقیقتیں جان کر بلبلا اٹھی۔ ایسا نہیں ہے خضر۔ علیزے تڑپی، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرنا چاہا۔ ایسا ہی تھا علیزے، خضر نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ رشتہ آپ کے لیے محض ایک فرض تھا، ایک ذمہ داری جسے آپ نے بامر مجبوری نبھایا، تو سب کچھ ختم ہو گیا علیزے، سب ختم ہو گیا۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر چلایا تھا، اور وہ بچہ، وہ بھی اسی ذمہ داری نبھانے کا نتیجہ تھا نا، ہے نا علیزے؟ تبھی آپ کے لیے اتنا اہم نہیں تھا، جس کی آپ حفاظت کرنا ضروری سمجھتی، اسی لیے اتنی آسانی سے اسے ختم ہو جانے دیا۔
خضر، علیزہ چلائی تھی، بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے بدگمان ہے، مگر اس حد تک بدگمان ہے اسے اندازہ نہیں تھا۔ خضر، دوسری ڈوز لینے سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ وہ تڑپ کر اسے وضاحت دے رہی تھی۔ خضر، ایسا کچھ نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو۔ بس کرے علیزے، اب رہنے دے۔ میں تو آپ کو آپ کی ہر ذمہ داری سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ اب آپ کو یہ رشتہ ایک بوجھ اور ذمہ داری سمجھ کر باامر مجبوری نبھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ جیسے چاہے اپنی زندگی گزاریں۔ خضر، تم پھر تھپڑ کھاؤ گے مجھ سے، وہ چلائی تھی اور خضر کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، مگر وہ اسے ایسا کوئی دلاسا دینے کا رواجدار نہیں تھا۔ تبھی علیزے کو ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا، مگر علیزے نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ خضر، ایک مرتبہ مجھے موقع دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ بس ایک مرتبہ مجھے معاف کر دو۔ آئی پرامس، میں تمہاری کھوئی ہوئی ایک ایک چیز تمہیں لوٹا دوں گی۔ علیزے نے پھر اس کا چہرہ تھام کر اپنی جانب موڑا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دیجیے۔ خضر نے اپنی لال انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ علیزے کے پیروں تلے سے زمین سرکی، مگر علیزے اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ اگر تم چاہو تو ہم اپنے بیبی کو پھر سے پالیں گے۔ علیزے کہتے کہتے اٹک گئی اور اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے علیزے، جائیں یہاں سے، نہیں تو میں یہاں سے بھی کہیں اور چلا جاؤں گا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی خضر، اب کی بار وہ بھی چلائی تھی۔ اچھا، تو کون روکے گا مجھے؟ اب اگر تم مجھ سے دور گئے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری اور اپنی جان لے لوں گی، وہ ہذیانی سی ہو کر چلائی تھی۔ اس قدر بے تحاشا محبتیں میں پور بھیگنے کے بعد اس کی یہ بے اعتنائی، بے رخی اور سنگ دلی نہیں برداشت ہو رہی تھی، وہ برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ علیزے، رہنے دے، کوئی ضرورت نہیں خود کو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے خود کو ہلکان کرنے کی، وہ عاجزہ کر بولا تھا۔ خضر نے اس کو خود سے دور ڈھکیلا۔ وہ بیڈ پر گری تھی، مگر سولہ ریت کی طرح بیڈ سے نیچے فرش پر بکھرتی چلی گئی تھی۔ علیزے، خضر کے سر پر جیسے چھت گری، قریب آ کر اس کا سر اپنے بازو پر رکھا، اس کی پلس چیک کرنے لگا، جو کہ نارمل نہیں تھی۔ تبھی وہ اسے باہوں میں بھرے اپارٹمنٹ سے باہر نکلا اور ہاسپٹل کے لیے بھاگا۔ خضر مسلسل اس کا چہرہ تکے جا رہا تھا۔ کچھ دنوں پہلے والی ہی سیم سچویشن تھی، وہی کمزور وجود، زرد رنگت، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ اس کی صحت میں بالکل بھی کوئی امپرومنٹ نہیں آئی تھی اور خضر کے لیے بات تشویشناک تھی۔ خضر اسی کی وجہ سے اس سے دور رہا، بہت تکلیف برداشت کی اس نے۔ جب علیزے کو علیزے ایشان کبیر کہا تب تکلیف سے اس کی خود کی روح تک چھلنی ہوتی تھی۔ خضر نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، بڑی مشکل سے خود کو ان اذیت بھری، سوچوں اور کربناک جذبات سے باہر نکالا تھا، مگر اب وہ پھر سے چلی آئی تھی خضر سے اس سے توجہ کی بھیک مانگ کر، اسے نئے سرے سے اذیت سے دوچار کرنے۔ خضر اسے لیے ہاسپٹل آیا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، مگر وہ سیدھا ایشان کے کیبن میں گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اسے اٹھائے اندر لایا تو ایشان بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ علیزے، کیا ہوا ہے اسے؟ پدرانہ شفقت تڑپی اور اٹھ کر اپنی گڑیا کی جانب لپکا۔ خضر نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور ایشان سے اسٹیتھوسکوپ لے کر اس کا بی پی چیک کیا، جو کہ خطرناک حد تک لو تھا۔ ایشان نے بھی اس کی پلس چیک کی تھی۔ اس کی ٹریٹمنٹ کیسی چل رہی ہے چھوٹے پاپا؟ ذرا بھی امپرومنٹ نہیں ہے، آخر کیوں؟ ڈوز کا اثر ختم ہوا یا نہیں؟ آخر اس کا ڈھنگ سے علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ خضر نے دھیمے مگر غصیلے لہجے میں پوچھا تھا۔ ایشان نے داماد جی کے تیور ملاحظہ کیے اور ایک سرد سی سانس کھینچی۔ علیزے کو فوراً ڈرپ لگائی گئی اور طاقت کے انجیکشن دیے گئے۔ اس کی ٹریٹمنٹ مکمل ہو گئی ہے، ڈوز کا اثر زائل ہو چکا ہے، ڈھنگ کا علاج تو کیا، بہترین علاج ہوا ہے برخوردار، مگر امپرومنٹ اس لیے نہیں ہے کہ اسے کسی علاج کی نہیں، صرف اور صرف تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ذہنی و جذباتی طور پر بے سکون اور ڈپریسڈ ہے، اسے تمہارے وجود سے ذہنی سکون اور جذباتی سہارے کی تلاش ہے، جو کہ مل نہیں رہا، تبھی یہ گھٹ گھٹ کر سانسیں لیتے یہ اندر ہی اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایشان نے علیزے پر جھکے اس کے بالوں میں نرمی اور محبت سے ہاتھ پھیرتے کہا تو خضر نے پہلو بدلا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے ایشان کبیر ابراہیم کا لہجہ بھیگا سا محسوس کیا تو خضر نے اپنے رویے پہ پہلی مرتبہ پشیمان سا ہوا تھا۔ ڈونٹ وری چھوٹے پاپا، اب میں خود خیال رکھوں گا علیزے کا، ان کے پاس سے کہیں نہیں جاؤں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، خضر نے کہا تو ایشان پیچھے مڑا تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ چاہت کوئی
جتنا مرضی چٹانی اعصاب کا مالک ہو، جب بات اولاد کی ہو تو پتھر سے بھی چشمہ پھوٹ ہی جاتا ہے۔ خضر نے ایشان کو افسردہ دیکھ کر اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ اوہ کم آن چھوٹے پاپا، میں کہہ جو رہا ہوں کہ آپ بالکل بے فکر رہے، فکر مت کریں، آپ اپنی بیگم کی طرف توجہ دیں، میری بیگم کے ڈھیلے ہوئے اسکرو میں خود کس لوں گا۔ خضر نے اتنے دنوں بعد اپنی ٹون میں واپس آتے شرارت سے کہا تو ایشان سکون سے مسکرا دیا۔ ویسے مجھے آپ کی ہر وقت فکر ستاتی رہتی ہے کہ میرے پاس یہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ہے تو آپ کے پاس تو اس کی ماں ہے۔ خضر نے چٹکلا چھوڑتے ایشان کا موڈ فریش کر دیا تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ خضر اسے گھر لے جاؤ، اسے آرام کی ضرورت ہے، ہو سکے تو پیلس ہی لے جاؤ۔ جی چھوٹے پاپا، میں ایمرجنسی جا رہا ہوں، تم سنبھال لینا۔ ایشان بول کر کیبن سے باہر چلا گیا۔ خضر نے ایک طویل سی سرد سانس کھینچی۔ وہ کافی دیر اسے بیٹھا دیکھتا رہا، مگر جب وہ کسمسا کر ہوش میں آنے لگی تو خضر دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ علیزے نے کراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ خضر، اس نے زیر لب پکارا تھا مگر خضر نے پھر بھی سن لیا۔ علیزے نے بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ پرسکون ہو گئی۔ پھر علیزے نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جن میں پہلے لو دیتے جذبات کی تپش پھوٹتی، اب بالکل بے تاثر تھی۔ علیزے نے اچانک اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ خضر چونکا، مگر پھر چہرے پر بھرپور سنجیدگی لیے اس تک پہنچا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ علیزے نے اب کی بار اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ خضر کافی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ جب ٹرپ ختم ہوئی تو آگے بڑھ کر اسے اتار دیا۔ علیزے آہستگی سے اٹھ کر بیٹھی، مگر اپنے ہاتھ سے کینولا ہنوز لگا دیکھ وہ جھنجھلائی۔ خضر اسے بھی اتار دو، اس نے اکتا کر دھیمے سے کہا۔ نو، یہ اب میری مرضی سے اترے گا، خضر نے برفیلے لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ علیزے نرمی سے بیڈ سے اتری۔ خضر لا تعلق بن گیا، مگر وہ پھر لڑکھڑائی تو خضر کو اس کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ اسی بے تاثر چہرے کے ساتھ وہ اس کی جانب آیا اور اسے دوبارہ بازوں میں بھر کر باہر نکلا۔ علیزے نے سکون سے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے اور اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ خضر اسے لیے باہر آیا۔ علیزے کو لگا تھا کہ وہ اسے لے کر اپارٹمنٹ جائے گا، مگر وہ پارکنگ تک آیا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ میں وائٹ پیلس نہیں جاؤں گی، علیزے نے کہتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھری تھی۔ میں بھی ساتھ ہی چل رہا ہوں آپ کے، خضر نے کہا تو علیزے نے اس کی شرٹ چھوڑ دی۔ وہ آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور وہاں سے گاڑی نکالی۔ رات کی گہرائی، اندھیرا، یہ سفر، محبت میں ڈوبے دو بوجھل دل، مگر ایک چپتی سی خاموشی تھی جو ان کے بیچ حائل تھی۔ علیزے وقتاً فوقتاً اس پر ایک گہری نظر ڈال لیتی تھی۔ اس کی عادت تھی شرارت کرنا، کاش یہ بھی ہو شرارت اس کی۔ علیزے سوچ کر رہ گئی، یہی وہ علیزے تھی جو اس کی بک بک اور حاضر جوابی سے عاجز آ جایا کرتی تھی، جو اکثر کہتی تھی کہ خضر کبھی تو خاموش ہو جایا کرو، مگر اب وہی چاہتی تھی کہ اس کی خاموشی بھی شور مچانے لگے۔ خضر سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، ہر وقت ہنسنے بولنے والے خضر نے خاموشی اوڑھ لی تھی۔ جو سوچا ہے عزیزوں کی سمجھ میں آ نہیں سکتا، شرارت اب کہ یہ کی ہے، شرارت چھوڑ دی ہم نے۔ وہ اب خاموش رہنا پسند کرتا تھا، بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی وائٹ پیلس کے پورچ میں داخل ہوئی تو وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اس کی جانب آیا۔ علیزے گاڑی سے اتری نہیں، چپ چاپ اسے دیکھتی رہی کہ آخر وہ کرے گا کیا۔ خضر نے اس کی طرف آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، مگر ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ علیزے نے خود ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو خضر نے خاموشی سے تھام لیا۔ دروازہ بند کر کے وہ اسے اپنے ساتھ اندر کی جانب لے کر بڑھا۔ خضر، میں چل نہیں سکتی، وہ نکاہت بھری آواز میں بولی تھی۔ تب خضر اس کی جانب مڑا اور بغور اسے دیکھا تو اس کی نگاہوں سے خائف ہو کر علیزے گڑبڑا گئی، مگر خضر نے خاموشی سے پھر سے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ علیزے اپنی حرکت پر اس کے سینے پر منہ چھپا کر مسکرانے لگی تھی اور اتنے دنوں بعد یہ اس کے چہرے پر کھلنے والی پہلی مسکان تھی۔ وہ اسے بیڈ روم میں لایا اور نرمی سے بیڈ پر اتار دیا تھا۔ یہ اسی ستمگر کا کمرہ تھا جو اتنے دنوں سے اس کے بغیر اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ در و دیوار سے وحشت سی ٹپکی تھی، مگر اب جب وہ خود اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آیا تھا تو علیزے کی روح تک میں سکون اترا تھا۔ وہ باہر جانے لگا جب علیزے تڑپ کر اٹھی تھی۔ کہاں جا رہے ہو خضر؟ علیزے کی اتنی اچانک یوں پوچھنے پر خضر ٹھٹک کر رکا۔
کچن میں بغیر مڑے کہا۔ علیزے دم ساتھ گئی۔ تب وہ کچن میں گیا اور اس کے لیے کھانا گرم کر کے نکال کر لایا۔ ساتھ دودھ کا نیم گرم گلاس تھا۔ وہ ٹرے لیے کمرے میں آیا اور اس کے سامنے ٹرے رکھی۔ علیزے نے کڑوا سا منہ بنایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے خضر، میں نہیں۔ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے سامنے بیٹھ کر نوالا توڑ کر اس کے منہ کے آگے بڑھایا۔ تب علیزے نے چپ چاپ اس کے ہاتھ سے کھانا کھا لیا۔ وہ کھانا کھانے کے دوران مسلسل اسے دیکھتی رہی مگر وہ لاتعلق سا بنا رہا۔ کھانے کے بعد خضر نے دودھ کے ساتھ اس کے ہاتھ پر میڈیسن نکال کر رکھی۔ وہ کڑوے کڑوے منہ بنانے لگی۔ خضر تم جانتے ہو میں دودھ نہیں پیتی۔ علیزے روحان سے ہوئی پینا پڑے گا، الفاظ پر زور دے کر سختی سے کہا تو نہ چاہ کر علیزے کو میڈیسن کے ساتھ وہ دودھ بھی لینا ہی پڑا۔ وہ برتن اٹھا کر باہر نکل رہا تھا جب کانوں میں کچھ گوہر افشانی سنائی دی۔ اوہو، جوکر سے سیدھا جلاد، علیزے بڑبڑائی تھی۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں برتن رکھ کر آیا تو وہ اب تک یوں ہی تختہ بنی بیٹھی تھی۔ خضر اسے یوں دیکھ کر چڑ گیا کہ اسے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ کیا بات ہے، لیٹ جائے اب آرام کریں، یا خود کو بے آرام کرنے کی قسم کھائی ہے آپ نے؟ خفیف سا طنز کیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، نہ ہی اب آتی ہے، علیزے نے دانتوں تلے ناخن کترتے غیر سنجیدگی سے کہا۔ اب اسے کیا کہتی کہ ظالم کے حصار میں سونے کی ایسی خطرناک عادت ہوئی تھی کہ اب تو نیند کی دیوی ہی روٹھ بیٹھی تھی۔ کتنے دنوں سے وہ نیند کی گولیوں کے بغیر سکون سے سو نہیں پا رہی تھی۔ کیوں نہیں آتی نیند آپ کو؟ وہ چڑ کر بولا تھا۔ دم گھٹتا محسوس ہوا تو شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ علیزے نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ میرا نینجا ہتھوڑی کدھر گیا؟ علیزے نے ادھر ادھر دیکھ کر نینجا ہتھوڑی کی کیریکٹر کا بھالو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو کافی دنوں پہلے خضر خود اس کے لیے لایا تھا۔ یہ بول کر کہ وہ نہیں چاہتا وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی ایک پل بھی کسی اور چیز کے بارے میں سوچے۔ تب سائیڈ ڈرار کے پیچھے پڑی چھوٹی الماری سے ہاتھ بڑھا کر علیزے نے وہ بھالو اٹھایا اور اسے سینے میں بھیجا۔ میرا نینجا ہتھوڑی کھو گیا تھا نا، اسی لیے اس کے بغیر نیند نہیں آتی تھی مجھے، وہ لاپرواہی سے کہتی اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ خضر اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا جو اب بھالو کے گال کھینچ کر اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ خضر ڈریسنگ سے اپنا آرام دہ ٹی شرٹ ٹراؤزر نکال کر ڈریسنگ روم گیا اور چینج کر کے آیا۔ وہ جس کا ارادہ تھا کہ اس کے سونے کے بعد اس اذیت سے بچنے کو باہر چلا جائے گا، اب کی بار لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلا کر خاموشی سے آ کر بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا کہ اس دشمن جان نے کھلے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا تھا کہ وہ کیوں نہیں سوتی تھی، آرام کیوں نہیں کرتی تھی۔ علیزے اس ٹیڈی بیئر نینجا ہتھوڑی کو سینے سے لگائے بیڈ پر لیٹی تھی۔ خضر کی جانب اس کی پشت تھی۔ خضر نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھا مگر جلد ہی پاس پڑے وجود نے ہلنا جلنا شروع کیا۔ وہ ڈھیٹ بنا خاموشی سے لیٹا رہا۔ علیزے نے پیچھے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، تب جھنجھلا کر خضر کی جانب کروٹ بدلی اور اس کے بے حد قریب ہو گئی۔ اب وہ بھالو علیزے کی پشت پر تھا۔ علیزے نے بغیر کسی تعامل، بغیر ہچکچاہٹ کے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ خضر چوکا پر خاموش ہی رہا۔ جان لبوں پر تو تب آئی جب وہ مزید قریب آتی، اس کے گرد اپنا بازو بھی لپیٹ کر مزید اس کے پہلو سے لپٹ گئی۔ علیزے مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ جھنجھلایا۔ تمہاری ناراضگی، اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر اطمینان سے کہا۔ آخر اب چاہتی کیا ہے؟ وہ اب اپنے دل میں طوفان مچاتے جذبوں سے بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ تمہاری محبت، پھر سکون سے بولی۔ آخر سکون کیوں نہیں ہے آپ کو؟ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ میرا سکون تمہارے پاس جو ہے۔ جواب اب بھی تسلی بخش تھا۔ خضر نے عافیت اسی میں سمجھی کہ آنکھیں موند کر سو جائے۔ بڑی مشکل سے نیند آئی تھی مگر وہ پھر بھی گہری نیند سو گیا تھا۔ علیزے جو اتنے دنوں سے بہت بے چین تھی، آنکھیں موندی تو ایسا سکون آیا کہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اگر آپ کو سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔